بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ کافی اللہ کافی اللہ کافی وقصدت الکافی ووجدت القافی کفان الکافی لکل قافی وللہ الحمد۔ ناظرین و سامعین، درس قرآن سورہ نساء کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں یہ ناکارہ حاضر ہے۔ اس سے قبل ہم نے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران پر اس کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آج سورہ نساء جو مصحف کلام مجید کے ترتیب ہے، ترتیب توفیقی، یہ چوتھی صورت ہے اور یہ مدنی صورت ہے۔ 176 اس کی آیات ہیں۔ اس کا زمانہ نزول 3 ہجری سے لے کر 5 ہجری تک ہے۔ اس کے اندر جو واقعات ہیں، ان واقعات سے جو واضح اشارے ملتے ہیں وہ یہ اس کا نزول کا زمانے کا وقت تعین کرتے ہیں۔ اس کے جو مضامین ہیں بالخصوص میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس صورت کا جو آغاز ہوتا ہے وہ مساوات انسانی کے عظیم الشان درس کے ساتھ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے کل انسانوں کا ایک تعارف کیا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ یہ پہلی آیت ہے۔ اس میں بڑے واضح طریقے سے پروردگار عالم جل وعلا شانہ نے فرمایا کہ نفس انسانی میں مرد اور عورت برابر ہے۔ مرد بھی انسان ہے اور عورت بھی اس ہی کی طرح انسان ہے۔ یعنی جو شرف انسان ہونے کا مرد کو حاصل ہے، وہی شرف انسان ہونے کا عورت کو حاصل ہے۔ جس طرح مرد بحیثیت انسان کے اشرف ہے، اشرف المخلوقات ہے، اسی طرح عورت بھی بحیثیت انسان کے اشرف المخلوقات ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی بنائی، جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد پھیلائے اور عورتیں۔ یعنی واضح طور پر یہاں پر جناب سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سیدہ بی بی حوا، ان دونوں کا پروردگار عالم نے ذکر فرمایا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے
مانگتے ہو اور رشتوں کی پامالی سے ڈرو، بے شک اللہ تم پر نگہدار ہے، اللہ خبر رکھنے والا ہے، رقیب ہے۔ سب سے بڑا درس ہے آج کی دور میں، اگر صرف اسی پر اگر گفتگو کی جائے تو یہ ایک بہت بڑا وسیع تر موضوع ہے۔ یہاں پر یہ بھی یاد رہے کہ سورت کا نام جو ہے سورہ النساء ہے۔ النساء کا معنی ہے عورتیں، یعنی قرآن مجید میں سورہ الرجال نہیں ہے، مردوں کے نام پر کوئی سورہ قرآن میں نہیں ہے۔ البتہ قرآن مجید کے اندر النساء باعتبار صنف کے، جنس کے، الرجال نہیں ہے، النساء ہے۔ اور اس صورت میں لفظ نساء جو ہے سورہ نساء میں یہ 20 مرتبہ استعمال ہوا ہے، 20 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے۔ اب میں چونکہ میں نے عرض کیا اس کی ابتدا جو ہے وہ مساوات سے ہوتی ہے، اور جو نام ہے وہ نساء ہے، تو یقیناً نام کے ساتھ اور 20 مرتبہ لفظ نساء آیا ہے، تو ظاہری بات ہے ایک صاف طور پر یہ محسوس ہو جاتا ہے نام سنتے ہی کہ اس صورت میں عورتوں کے حوالے سے بہت سے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ بلا شک و شبہ اس صورت کے اندر بالخصوص پہلے 4 اس کے جو رکوع ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ میں نے اس کے آج کی اس درس کے لیے 1-2 مقام جو ہیں وہ میں نے منتخب کیے ہیں، اور باقی میں آپ کی خدمت میں صرف اس کا مضامین آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں، تعارف رکھ دیتا ہوں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس صورت کے اندر کون کون سے مضامین موجود ہیں۔ اس صورت میں جیسا کہ عرض کیا مساوات انسانی کا سب سے پہلے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مردوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے کہ ایک مرد کس حد تک شادی کر سکتا ہے، اس کو بڑے واضح انداز میں پروردگار عالم نے اس مقام میں ایک مرد کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ 4 تک شادی کر سکتا ہے، 4 عورتوں تک۔ یاد رہے کہ یہاں پر لفظ اجازت کا ہے، کوئی امر نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر مرد نے 4 ہی شادیاں کرنی ہیں، بلکہ جو 4 کی اجازت دی وہ بھی کنڈیشنل ہے، اس کے ساتھ ایک شرط لگا دی ہے، وہ ہے عدل، وہ انصاف کا ہے، وہ بیلنس ہے، وہ توازن ہے۔ اگر کوئی یہ توازن برقرار رکھ سکتا ہے اور اس کی دوسری عذر اس کے سامنے موجود ہیں اور باقی معاملات ہیں تو وہ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس میں یتیموں کے مسائل ہیں، یتامہ کے، چونکہ یہ اس کا جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا زمانہ میں نے بتایا نزول کا، تو احد کی جنگ کے فوراً بعد سب سے پہلے اہل مدینہ کو جو عظیم تر ایک مسئلہ پیش آیا، 70 کے قریب مرد شہید ہوئے تھے احد میں۔ تو ظاہری بات ہے کہ اب گویا کہ اب یوں کہہ لے کہ ایک 70 گھروں کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہوا، وہاں بچے یتیم ہوئے، بچیاں یتیم ہوئیں، تو اب ان کے ایک مسائل کھڑے ہو گئے، ان کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی، ان کی تربیت کیسی ہوگی، ان کی پرورش کیسی ہوگی، آگے معاملات کیسے چلیں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ پروردگار عالم نے یتامہ کو ایڈریس کیا ہے، ان کے مسائل بیان کیے، ان کی کفالت کیسے کی جائے، ان کے مال کی تقسیم کیسے کی جائے، وراثت کے مسئلے یہاں سے پیدا ہوئے، ان وراثت کے مسئلوں کو بیان کیا گیا، حصص کس طرح تقسیم ہوں گے، ماں کو کیا ملے گا، باپ کو کیا ملے گا، بہن بھائیوں کو کیا ملے گا، اقربا کو کیا، پوری تفصیل وراثت کے مسائل کی۔ ان 2 مسئلے، یتیم کے حقوق، ان کے معاملات، اور پھر وراثت کے معاملات، یہاں تفصیل کے ساتھ پروردگار عالم نے بیان کیے، گویا کہ علم میراث کی پوری یہاں پر بنیاد یہاں پر رکھ دی گئی۔ اس کے بعد عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں، ان کی طرف بھی یہاں پر پوری توجہ کے ساتھ ان کو بیان کر، نکاح کی مثلا ترغیب دی گئی، اس کو بیان کیا گیا، رضاعت کے معاملات بیان کیے گئے کہ ایک عورت نے، ایک ماں نے
اپنے بچے کو جو دودھ پلانا ہے، پھر اس کے دودھ پلانے کے بعد وہ جو بچے ہیں جو بڑا ہوگا، یعنی وہ کسی کو بھی دودھ پلا سکتی ہے، یعنی ایک تو اپنا بچہ ہے جس کو دودھ پلایا، ایک کسی کے بچے کو دودھ پلایا، اب دودھ کے دو بچوں کے درمیان وہ جو رشتہ قائم ہوا، رضاعت کا رشتہ جو قائم ہو گیا، وہ رضائی بھائی اور رضائی بہنیں بن گئیں۔ اب اس کے آگے کیا مسائل نکلیں گے، ان کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے، یعنی ان سب کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اس کے بعد آ جائیے کہ گھر ہے، گھر کی چار دیواری ہے، اس کے کچھ مسائل بیان کیے کہ ایک گھر ایک ادارہ ہوتا ہے، وہاں ایک نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ایک ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، باقی برادری کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، مال و دولت کی تقسیم ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، جائیداد لینی دینی ہوتی ہے، اور بے شمار ایک گھر کے سے اندر نکلنے والے جو مسائل ہوتے ہیں۔ اب وہاں پر ایک نظم و ضبط کے لیے کسی ایک بندے کا حکم ہونا ضروری ہے، یعنی اس کے پاس ایک ایسا عہدہ اور منصب ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے فیصلہ کن حد تک چلا جائے۔ تو یہ فیصلے کا اختیار اللہ رب العزت نے یہاں مرد کو عطا کیا، الرجال قوامون علی النساء۔ اچھا، اب اس پر ہمارے آج کے اس معاشرے کے اندر بالخصوص پاک سرزمین میں اب بہت سے لبرل خیال، روشن خیال ایسی عورتیں موجود ہیں جو بالکل سچائی اور ایمانداری کے ساتھ اگر کہوں، جس کو ایک بالغ النظر آدمی، ایک تھوڑا بہت شعور رکھنے والا آدمی واضح طور پر یہ سمجھتا ہے کہ اس خیال کے جو لوگ پاکستان میں محرک جو تحریک چلاتے ہیں، ان کے پیچھے محرک کون ہے، تو وہ ایک یہاں مغرب کا ایجنڈا ہے، جس ملک میں میں بیٹھا ہوں یہاں کا ایک ایجنڈا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ ان کو اس مسائل پیدا ہوئے اور یہ ان کی اصل کھوکھلی ہوئی، یعنی فیملی سسٹم جو ہے وہ کریش کیا اور بہت سے مسائل ان کے ہاں پیدا ہوئے، اس کے نتیجے میں انہوں نے بہت بڑا نقصان اٹھایا۔ اب وہ زہر جو ہے، جو خود وہ پی کر تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، تو اب وہ مسلمان قومیں جو اس زہر سے نا آشنا تھیں، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ زہر جو ہم نے پیا ہے وہ یہ بھی پی لے، تو اب یہ اس طرح کے محرک پیچھے پھر ان کو فنڈنگ کرتے ہیں اور پھر مسائل پیدا۔ میں صرف یہاں پر ایک بات کہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عورت، مرد زیادہ سمجھدار ہے، مرد کا دماغ زیادہ کام کرتا ہے، اور مرد جینیس ہے، مرد ذہین ہے، مرد انٹیلیجنس ہے، مرد کماتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عورت بھی ذہین ہو سکتی ہے، عورت کا دماغ بھی مرد سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، اور عورت مرد سے زیادہ کما سکتی ہے۔ بلا شک و شبہ یہ آرگومنٹ ان کا درست ہے، اس میں کوئی انکار نہیں، اس کا کوئی انکار نہیں۔ معاملہ اصلاً یہ ہے نہیں، یہ اب ذرا غور کریں کہ دنیا کے کوئی ایک ایسا مرد ہوگا جس کو کوئی یہ پسندیدہ کہے اس عمل کو کہ وہ اپنی ماں کا نافرمان بردار ہو، حکم عدولی کرے۔ ماں کون ہے؟ ماں ایک عورت ہے۔ دنیا کا ہر مرد کے لیے یہ سب سے پسندیدہ عمل جانا جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں کے حکم کو مانے، اپنی ماں کی اطاعت کرے۔ ماں جو کہتی ہے اولاد وہی کرتی ہے، اور گھر کے اندر بسا اوقات چلتی ہی ماں کی ہے اولاد کے حوالے سے۔ تو اب کہا جائے گا کہاں گئی وہ ایکوالٹی، وہ فلسفہ کدھر گیا؟ اگر یہ آپ کا فلسفہ ہے تو پھر اس کی تقسیم میں بتاتا ہوں، آپ کو یوں کرنی چاہیے کہ گھر کے جو مرد بچے ہیں، یعنی لڑکے ہیں، بوائز ہیں، ان کو باپ کی اطاعت کرنی چاہیے، اور جو لڑکیاں ہیں ان کو ماں کی اطاعت کرنی چاہیے۔ یہ عقل میں آنے والی بات ہے۔ یعنی تقسیم اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اس بنیاد پر کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے، تو پھر یہاں تک تقسیم کرے نا، یہ تقسیم آپ نہیں کر سکتی۔ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتی ہے، اور ماں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی وہی سلوک، اور یہی حکم شرع ہے، یعنی ان کی تربیت کے معاملات ہیں۔ ضروریات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بنیادی تربیت ہے، ایک پیار ہے، ایک محبت ہے، ایک اخلاق سکھانا ہے۔
تربیت کرنی ہے، وہ جیسی تربیت ماں بیٹے کی کرتی ہے ویسی وہ بیٹی کی کرتی ہے اور کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی تقسیم کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بنیادی طور پر مرد کو یہ جو قوام کا جو لفظ آیا جو قیام سے بنا ہے، مرد کھڑا ہوتا ہے. اصل اس کے سر پہ پہلے دن سے ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، ذمہ داری اس کے کندھوں پر ڈال دی. اللہ رب العزت نے بڑی یہاں آگے وضاحت سے بیان کی ہے کہ وہ مال کماتا ہے اور تم پر خرچ کرتا ہے. بھائی تمہیں تو مال کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پر یہ فرض نہیں ہے کہ نان و نفقہ آپ پورا کریں، وہ مرد نے پورا کرنا. یہ اللہ نے اس کے سر ذمہ داری ڈالی ہے. جب اس نے ذمہ داری اس کے، آپ کہہ جی میں تو خود کماتی ہوں، تو یا جناب علی آپ خود کماتی ہے نا میری بہن، ساری عورتیں تو نہیں کماتی. یہاں ایک اصول بیان کیا گیا ہے، ایک عموم بیان کیا گیا ہے، ایک اصول بیان، اس اصول کے تحت ہے. اب آ جائیے، زیادہ میں اس پر گفتگو اس موقع پر نہیں کرتا، پھر کبھی صحیح. اس سورہ میں جو مسائل بیان ہوئے ہیں میں نے مختصراً آپ کو اس کی تفصیل بیان کر دی ہے. جو رشتے محرم رشتے کہلاتے ہیں، جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، جن کے ساتھ رشتہ زوجیت میں آپ منسلک نہیں ہو سکتے. ایک عورت مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، ایک مرد عورت سے، جن رشتوں سے نکاح نہیں کر سکتا. اس سورہ نساء کے اندر اس کی لسٹ، اس کی فہرست دے دی گئی ہے. اس میں کچھ مسائل یہ بھی حالت جنابت کے، ناپاکی کے مسائل جو ہیں وہ بھی یہاں پر بیان کر دی گئے. بلکہ اسی سورہ نساء کے اندر تیمم کے مسئلے بھی بیان ہوئے ہیں. یعنی وہ پانی کے نہ ہونا، اگر پانی نہیں ہے تو اب پاکی حاصل کرنی ہے، طہارت حاصل کرنی ہے، تو اب کیسے طہارت کی جائے، پانی میسر ہی نہیں ہے. اب اس کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے کہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہ، آپ مجاہدین جب جو مدینہ منورہ کے ارد گرد جب وہ نکلتے تھے تو اطراف میں بہت سے ایسے علاقے تھے جہاں پانی ناپید تھا، تو ان کے لیے مسائل تھے کہ اب وہ کس طریقے سے وضو کے لیے نماز کا تو ایک وقت مقرر ہے، اس پر انہوں نے نماز پڑھنی ہے، تو اس پر ان کی سہولت کے لیے اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے اسی مقام پر اسی سورہ نساء کے اندر آیت تیمم اتاری ہے اور انہیں یہ سہولت دی ہے کہ تم مٹی کے ساتھ تم پاکیزگی حاصل کر سکتے ہو. حکم تیمم یہاں موجود ہے. اس پر میں صرف ایک لفظ کہہ دیتا ہوں کہ آپ ذرا غور کریں کہ کتنی آسانی اور یسر، سہولت اسلام مہیا کرتا ہے نماز کی ادائیگی کے لیے. یعنی آپ کے پاس پانی نہیں ہے، طہارت تو ضروری ہے، پاکیزگی کی حالت میں آپ نے نماز پڑھنی، تو مٹی پر 2 ہاتھ مار لیں، چہرے پر پھیر لیں، 2 بار ہاتھ پھر مار کر بازوؤں پہ پھیر لیں، آپ کا وضو ہو گیا. اب اس سے بڑھ کر کیا آسانی ہو سکتی ہے. یعنی اب مٹی پہ بعد میں آپ چہرے کو جھاڑ لیں، بالکل آپ پھر اس کو صاف کر کے جھاڑ کے نماز پڑھ لیں. اللہ اکبر. اسی طرح دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ اس میں حقوق العباد کا، چونکہ یہ ساری صورت پر ہی جو ڈسکشن ہو رہی ہے، ایک معاشرے پر ڈسکشن ہو رہی ہے، ایک تہذیب و تمدن ہے، ایک نظم و ضبط ہے، لوگوں کا آپس میں میل جول ہے، ڈسپلن، وہ سارے اس صورت کے اندر ڈسکس کیے گئے. اور یہ بھی یاد رہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس وقت جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی، یہ جو زمانہ تھا، آپ کے سامنے 3 کار نبوت تھے. 3 اہم آپ کی توجہات کا جو جس پر آپ فوکس کیے ہو، وہ 3 چیزیں تھیں. سب سے پہلی چیز ہی یہی تھی کہ ایک نئی ریاست تھی، مدینہ منورہ ایک نئی ریاست کا وجود آ چکا تھا. تو اب اس ریاست میں پہلے مسائل جو ہے سورہ بقرہ، وہ کچھ چیزیں احکام وہاں نازل ہوئے. پھر اس کے بعد اب اس کے مزید جو احکامات نازل ہو رہے تھے، حالات و واقعات کے مطابق قرآن کریم چونکہ نازل ہو رہا تھا، تو ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کار نبوت کا پہلا کام نئی ریاست کو نئے نظم و ضبط کے ساتھ کس طرح سے چلایا جائے گا، اس کے لیے قوانین کی، اصول و ضوابط کی ضرورت تھی. وہ سورہ نساء کے اندر موجود ہے. پھر اس کشمکش کا
جو ایک مقابلہ جاری تھا یہود کے ساتھ، نصارہ کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ، ایک جو مسائل جہاں پر تھے وہ بھی سرکار علیہ السلام کو اس کا بھی سامنا تھا، تو اس پر بھی یہ اس کے اندر کلام موجود ہے۔ پھر دعوت اسلام کو پھیلانا ہے، یہ سب سے ایک خوبصورت یہاں پر مسلمانوں کو اس پیریڈ میں، اس دورانیے میں ان کے پاس سب سے بڑا جو اپرچونٹی آئی تھی کہ مزید اس لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کیا جائے، یہ اپرچونٹی مکہ کے اندر بالکل نہیں تھی، وہاں تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو یہاں سے آگے اشاعت اسلام، تبلیغ اسلام کا جو سلسلہ مختلف جگہ پر پھیلا، اور یہاں تک کہ آگے جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو، دوسرے ملکوں کے حکمران ہیں، ان تک آپ نے رسائی کی، ان کو خط لکھے، سفیر بھیجے، ایک اشاعت کا کام ہوا۔ اب جو اس کا پہلا جز ہے کہ ایک معاشرے کو حسن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ کچھ اصول ٹھہرانے، اصول مقرر کرنے کہ لوگوں کا آپس میں رہن سہن کیسا ہوگا، تہذیب و تمدن کیسی ہوگی، کلچر کیا ہے، مسلمانوں کا کلچر کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 2 آیات 3 آیات میں آپ کے سامنے ترجمہ بھی پیش کروں گا، اس پر مختصر کلام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کا کلچر بیان کرے گی، یعنی کلچر کہتے ہیں رسم و رواج کو، کلچر کہتے ہیں عادات و اطوار کو، کلچر کہتے ہیں ان کی شناخت و علامات و پہچان کو۔ کلچر کی یہ اسی طرح سے ملتی جلتی تعریف ہو سکتی ہے۔ تو آئیے کہ ہمارا کلچر مسلمانوں کا کیا ہے، ہماری عادات و اطوار اسلام کیسے دیکھنا چاہتا ہے، ہماری علامات و شناخت اسلام کیسی بنانا چاہتا ہے، ان آیات کے اندر بڑا واضح ہو جائے گا۔ موجودہ دور میں کچھ ٹیلی ویژن پر ٹاک شوز مختلف موقعوں پر جب ہوتے ہیں تو بہت سے لوگ آتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ اپنے ذہن میں یقیناً ان کے پاس علوم دنیاوی، سائنسی، اور کسی حد تک انہوں نے تاریخ کو، فلسفے کو اور اسلامیات کو بھی انہوں نے، یا دیگر مذاہب کو بھی انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، مجھے اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اپروچ ہے، ایک سوچ ہے کہ وہ کس طرح سے اس کی گہرائی پر جاتے ہیں، یہ ایک فرق ہوتا ہے بہرحال۔ تو ان کی گفتگو کا جو عنوان جس طرف وہ جاتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک صرف فقط دین ہے، ایک مذہب ہے، عبادت کا طریقہ و سلیقہ بتاتا ہے، رب سے جوڑنا، یہی ان کا کام ہے۔ تو باقی جو ہے وہ دنیا کیسے گزرے گی، دنیا کا کیا طریقہ کار ہوگا، وہ ہوگا، اس میں فلاں ازم، سوشلزم، کمیونزم اور مختلف تھیوریاں، مختلف انداز، کوئی جمہوریت، کوئی ڈیموکریسی، مختلف طرح کے اسلوب ہیں ان کے پاس۔ اور پھر جب چاہیں جس طرح سے چاہیں شورا چلا دیں، آرا چلا دیں، کاٹ پھیر کے ادھر پھینک دیں، اور جب چاہیں مذہبی دینی طبقہ، جو میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کو وقت میڈیا پر ہرگز نہیں دیا جاتا کہ جو تھوڑا سا سینس شعور رکھتے ہیں کہ اس کو تھوڑی اس انداز میں بیان کر دیں کہ جو عین مزاج قرآن کا ہے، کھول کے قرآن کے مطابق۔ اب میں قرآن کو اپنے مزاج کے مطابق اس کا ترجمہ کروں گا، اپنی طبیعت کے مطابق کروں گا، تو یہ میں ظلم کروں گا، یہ زیادتی کروں گا۔ ان لوگوں کو بہرحال میڈیا پر نمائندگی دی جاتی ہے۔ چلیں چھوڑیے اس کو، آ جائیے۔ میں جو آیت آپ کے سامنے سورہ نساء کی رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ آیت 75 ہے۔ آپ اس آیت کو دیکھیے گا۔ اللہ رب العزت جل وعلا شانہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا، شرک نہ کرو، اس کا ساجی شریکہ کسی کو نہ بناؤ، شیئن کسی کو بھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا معنی کیا ہے؟ احسان کا معنی نیکی ہے۔ یعنی ہمارے ہاں ایک لفظ مروج ہے کہ یار میں نے تیرے اوپر احسان کیا، یا تو میرے اوپر احسان کر، تو اس احسان کا مطلب جو ہے وہ شاید کوئی بوجھ سمجھتے ہیں
تو ایسا نہیں ہے. احسان کا معنی وہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں گیو می فیور، میرے ساتھ فیور کو، یہ ٹھیک ہے، لیکن احسان کا معنی نیکی ہے، احسان کا معنی حسن سلوک ہے. سب سے زیادہ حقدار ہمارے حسن سلوک کا، ہماری نیکی کا، ہماری طرف سے کسی عمل خیر کا حقدار کون ہے؟ وبالوالدین احسانا. نمبر 1 ماں اور باپ. ظلم ہے آج، یہ ظلم ہے کہ آج کا نوجوان اپنے ماں باپ پر پرائرٹی دیتا ہے اپنے فرینڈز کو. بیٹی اگر پرائرٹی دیتی ہے اپنی فرینڈ سہیلیوں کو تو وہ ظلم کرتی ہے. پہلی پرائرٹی ماں اور باپ ہے. فرمایا وَبَذِّ الْقُرْبَى، پھر تمہارے رشتہ دار ہیں، اقربا ہیں. گزشتہ درس میں یہ میں بیان کر چکا ہوں. وَالْيَتَامَى، اور یتیم ہیں. وَالْمَسَاكِينَ، اور مساکین ہیں. یاد رہے کہ اس صورت کے اندر جس طرح سے یتامہ کا تذکرہ ہوا ہے وہ پورا ایک موضوع ہے، وہ میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پوری تفصیل بیان کروں گا کہ یتیموں کے جو حقوق اتنی شرح و بس سے بیان ہوئے ہیں. یہاں صرف ایک جملہ لے لیجئے. یہ بات میں بڑے وثوق سے کہتا ہوں، بڑے وثوق سے. اس وقت دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے، کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی بھی ایسا، یہ جس طرح کے لوگ ہیں یہ کمیونزم اور سوشلزم یہ پروگرام دیتے ہیں، کسی کے پاس یہ ایجنڈا اور یہ پروگرام نہیں ہے. جو ایجنڈا، جو پروگرام قرآن کریم نے یتیموں کے حوالے سے اوپن اور جس تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، حیرت ہے، حیرت. میں صرف دنیا کے ان لوگوں کو یہ کہوں گا، تمام اقوام عالم قرآن کریم کا یہ چیپٹر پڑھ لیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ اس سے زیادہ کہ ایک انسان دوستی، انسان کے ساتھ پیار، انسان کے ساتھ محبت، انسان کی عزت، انسان کی قدر، انسان کی اہمیت اسلام اور قرآن کیا بیان کر سکتا ہے کہ اس کے بچوں کے حوالے سے اگر وہ کسی وجہ سے تبھی موت مرا، جنگ میں مرا، جس طرح سے بھی مر گیا، پیچھے وہ بچے چھوڑ گیا، ان بچوں کا کیا ہوگا، اس کی پرورش کیسے ہوگی، اس کی تربیت کیسے ہوگی، اس کی مال جو ان بچوں کے حصے میں آیا وہ کیا، کس طریقے سے اس کا پورا ایک نظام قرآن نے آپ کے سامنے رکھا. آئیے وہ کل اس پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا. اب آیت کی طرف ہی بڑھتے ہیں آگے. فرمایا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل. یہ ایک نئی بات آ رہی ہے. ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہماری شناخت وہ یہ ہے کہ ہم ماں باپ کے ساتھ جڑتے ہیں، ماں باپ کو چھوڑتے نہیں. کیا بوڑھے ہو گئے ہیں کہیں چھوڑ آئے ان کو؟ ایسا نہیں ہے. ہم رشتہ داروں کو بھولنے والے نہیں ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے گھر میں آئیں گے اور ہم ان کو کہیں گے ہوٹل میں ٹھہرو، وہ ہمارے گھر ٹھہریں گے. ہم جائیں گے تو ہم ان کے گھر ٹھہریں گے، وہ ہمارے ساتھ کھائیں گے، ہم ان کے ساتھ کھائیں گے، ہم ان کی غمی خوشی میں شامل ہوں گے، ہم ان کے دکھ سکھ میں شامل ہوں گے، دھوپ چھاؤں میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ ہے ہمارا کلچر. آگے کیا ہے؟ یتیموں کی پرورش ہم کریں گے، ان کی نگہبانی ہم کریں گے، یہ ہمارا کلچر. مساکین کی دیکھ بھال ہم کریں گے. کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا معاشرے کے اندر جو بھوکا سوئے گا. ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آج پیٹ بھر کے سو گیا اور میرے ہمسایہ کوئی اگر مسکین ہے تو بھوکا سو جائے گا؟ کہا نہیں، تیرے اندر مسلمانی والی علامت ہی نہیں ہے، تیرے اندر اسلام کا چہرہ ہی نہیں ہے اگر تیرا ہمسایہ بھوکا سوتا ہے. اب آ جائیے بھوکا ہمسایہ کون ہے؟ فرمایا والجار ذی القربى، قریب کا پڑوسی، قریب کا. ذی القربى، جار کہتے ہیں ہمسائے کو، نیبر، قریب کا پڑوسی. والجار الجنب، اجنبی، تھوڑا سا دور کا پڑوسی. والصاحب بالجنب، اور پہلو کے ساتھی، پہلو کے.
مسافر وابن السبیل، یہ ہے. اب دیکھیے آپ سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہے، جہاز میں سفر بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، باہر نکلتے ہیں لوگ آپ کے آگے ہیں، آپ کسی کیو میں لگ گئے ہیں، پوسٹ آفس میں کھڑے ہیں، بینک میں کھڑے ہیں، کسی گروسری سٹور میں کھڑے ہیں. جس طرح سے آج کل ہم ابھی آپ دیکھیں کہ سٹورز میں ایک ڈسٹنس رکھا جاتا ہے، سوشل ڈسٹنس. قرآن نے اس کو بیان کیا ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ. دیکھیے ہمسایہ یا دور کا ہوتا ہے یا قریب کا ہوتا ہے، وہ پہلے بیان کر دیا. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، دور کا اجنبی. یہ اس کو تو آپ جانتے ہیں نا، بالکل قریب ترین ہے، ایک تھوڑا اجنبی ہے، تھوڑا دور ہے. اور فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، جو بالکل آپ کے پہلو سے کہیں جڑا ہوا ہے، وہ اس سے مراد کیا؟ وَابْنِ السَّبِیل، کوئی مسافری میں ہے. ان سب کے حقوق، ان کا آپ کے حسن سلوک کے یہ حقدار ہے، حسن سلوک کے، آپ کے بہترین رویے کے یہ مستحق ہیں. بہترین رویہ، بہترین رویہ. اس پر چند ایک حدیثیں میں سناؤں گا. وما ملکت ایمانکم، اور جن پر تمہارا ہاتھ جو تمہارے قبضے میں ہے. اب یہ کون ہے وما ملکت ایمانکم؟ تمہارے ملازم جو تم سے تنخواہ لیتے ہیں، تمہارے بزنس میں تمہارے ساتھ ہے، تمہارے مزدور ہیں، لیبر ہیں، ورکر ہیں، کسی سطح میں تمہارے ماتحت آتے ہیں، ان کے ساتھ تمہارا حسن سلوک. اور یہ کتنا بڑا آج کے اس دور میں ظلم ہوتا ہے، مزدور کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. مزدور کا جب میں لفظ بولتا ہوں تو اس سے مراد ملازم ہے، چاہے وہ میں امام مسجد ہی کیوں نہ ہوں. میری مینجمنٹ کمیٹی اگر مجھے نہ پوچھے کہ جناب آپ کی کوئی دکھ سکھ، کوئی دھوپ چھاؤں آپ کے ساتھ گزر رہی ہے، کوئی نرمی گرمی، وہ یا میرے حالات ایسے چل رہے ہیں اور میں ان سے سوال کروں اور وہ خبر ہی نہ لیں، یہ ظلم ہوگا. یا میرا معاوضہ ہے، میری تنخواہ ہے، وہ روک لی جائے، یہ ظلم ہے. اور یہی حالت ہر ایک کے ساتھ. اور میں اس برطانیہ میں، آپ کہیں گے چونکہ پاکستان میں بھی مجھے سن رہے ہیں، پاکستان میں تو یہ اکثر و بیشتر ہوتا ہی ہے، لیکن آپ سمجھیں گے کہ شاید برطانیہ میں نہیں ہوتا، یہاں بھی ہوتا ہے. میں بہت بڑی بڑی کمپنیاں، اور بالخصوص جو مسلمانوں کی، میں انگریزوں کی بات نہیں کر رہا، وہاں تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. انگریز میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کی تنخواہ کھا جائے گا، آپ کا معاوضہ کھا جائے گا، یہ اس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا. لیکن یہاں پر جو حاجیوں کی، نمازیوں کی، اور قاضیوں کی، اور داڑھی والوں کی، اور کلمہ پڑھنے والوں کے جو بڑے بزنس ہے، بگ سٹور ہے، بگ سٹور، وہ اپنے ورکروں کو 2 ویک، 4 ویک وہ ظالم تنخواہ نہیں دیتے. اور وہ اتنے بڑے بزنس مین ہیں کہ جن کو وہ کہتے ہیں نا ملینئر. میں ان ملینئر کو کہوں گا کہ تمہارا رزق ناپاک ہے. تم جو روٹی کھاتے ہو، اپنے بچوں کو روٹی کھلاتے ہو، وہ تم حرام سور کھاتے ہو، تم گند کھاتے ہو، گند. اگر کسی مزدور کا حق کھا رہے ہو، کسی لیبر کا حق کھا رہے ہو، یاد رکھو تم اپنے منہ میں گند ڈال رہے ہو، گند. اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر رہے ہو. مزدور کا حق دو، وہ کما کر سب سے پہلے تمہیں دیتا ہے، تمہاری بینک بیلنس بڑھا رہا ہے، تمہاری کمپنیاں بڑھ رہی ہیں، تمہاری تجارت بڑھ رہے ہیں، تم ملینئر ہو رہے ہو ظالموں. اور اپنے اس ورکر کو جو 200 300 400 پاؤنڈ کا ملازم ہے، جس میں سے اس نے اپنا گھر چلانا، اپنے ماں باپ کا گھر چلانا، اپنے رشتہ داروں کا گھر بجلی خرچہ پورا کرنا، وہ تو 300 پاؤنڈ کا ملازم ہے. اور تمہارے پاس اس طرح کے 100 200 ورکر ہیں جو تمہیں سارے مل کر کما کر لاکھوں میں دیتے ہیں. کھانا تم نے بھی وہی روٹی کے 4 نوالے ہی ہیں، کھانا اس غریب نے بھی 4 نوالے ہی ہیں. جس بلب کی روشنی تلے میں بیٹھوں، ایسا ہی بلب روشنی آپ کو دیتا ہے، ضرورت اس کی بھی ہے. لیکن ظالموں، اگر تم اس کو اگر میں کہتا ہوں یہ بھی ظلم ہے کہ کسی کو اس کی تنخواہ ویجز کوئی تاخیر سے دے، لیٹ دے، لٹکا کے دے، تڑپا کے دے، وہ ظلم کرتا ہے. اس کی بیوی اس کے اس جرم میں شامل ہے، اس کے بچے اس جرم میں شامل ہیں. ان کو اپنی خواہشات کو، بیوی کو تو پتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے. اس کو یہ بھی بیوی کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا خامن کما کے کہاں سے لاتا ہے.
بچوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میرے باپ کی کمائی پاک ہے، صاف ہے، ستھری ہے، حلال ہے، طیب ہے یا نہیں۔ بہرحال وما ملکت ایمانکم، اس آیت کے تحت میں نے یہ گفتگو کر دی۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا اور فخر کرنے والا ہے، جو ماں باپ کی حسن سلوک سے پیش نہیں آتا، رشتہ داروں کے، یتیموں کے، مساکین کے، یہ ہمسائے ساتھ کسی جگہ سفر کرنے والا کوئی ہمسایہ، آپ کا مسافر، آپ کا ملازم، وہ کسی فخر میں مبتلا ہے، وہ کسی تکبر میں مبتلا ہے، وہ کسی ذوم میں مبتلا ہے، وہ کسی گھمنڈ میں مبتلا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ دنیا میری ہے، میں نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، تو نے نہیں رہنا، یہ محل نہیں رہنے۔ یاد رکھنا کہ بادشاہوں کے محل ہم نے اجڑے دیکھے ہیں، اور غریبوں کی بستیاں اور غریبوں کی جھونپڑیاں آج بھی وہاں سے دھواں نکلتا ہے، روٹی پکتی ہے۔ میں نے ان آنکھوں کے ساتھ جلال الدین اکبر کا محل میں نے آگرہ کے اندر دیکھے، ان کی قبروں کی ویرانیاں دیکھی، ان کے موتی محل دیکھے، موتی بازار دیکھے، مینا بازار دیکھے، اجڑے ہوئے ہیں۔ لوگ اپنے پاؤں کی ٹھوکروں سے ان کو لیتے ہیں، لیکن غریبوں کی بستیاں آباد ہوتی۔ اس فخر میں نہ رہنا، یہ فخر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لا یحب من کان مختالا فخورا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضل، جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں، بخل کر رہی ہے، ان کے اندر اصل بخل ہے، ان کو اندر سے یہ ہمت نہیں ملتی کہ یار یہ میرے پاس اتنی دولت پڑی ہے، نکال کے دے دو کسی کو، کسی غریب کے منہ میں نوالا چلا جائے گا۔ یہ اصلا بخل ہے، وہ کلیجے کو ہاتھ پڑتا ہے۔ فرمایا الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی لوگوں سے مراد جو ہے وہ پھر وہ بڑا ان کا ایک اپنا فیشن کلچر ہوتا ہے، اپنے اولاد کو بھی یہ کچھ سکھاتے ہیں۔ فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چیز چھپاتے ہیں اللہ کا فضل جو ان پر ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے تم پر، اللہ نے تمہیں دولت مند بنا دیا، تم پر یہ اللہ کا فضل ہو گیا، تم اس کو چھپا رہے ہو، اصلا اس کو چھپا رہے ہو۔ وَأَعْتَدْنَا، فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عذابا مہینا، یہ ناشکرے ہیں۔ یہاں سے للکافرین سے مراد یاد رکھیے گا، ایک تو وہ عقیدے کے بھی کافر ہیں اور عمل کے بھی کافر ہیں، یعنی ناشکرے۔ فرمایا عذابا مہینا، ان کے لیے ہم نے ایک سخت ترین دردناک قسم کا عذاب ہم نے ان کے لیے رکھا ہوا ہے۔ دنیا کا آج ذرا سا معاملہ ہو نا، تھوڑا سا مسئلہ ہو تو آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے کہا یاد رکھو میرے دیے ہوئے مال سے جو میں نے اپنے فضل سے تمہیں دیا۔ فضل کا معنی ہوتا ہے اضافی، ایکسٹرا، تم اس کے حقدار نہیں تھے، تمہیں ہم نے اضافی دیا، یہ فضل ہے ہمارا۔ اگر اس کو تم چھپاؤ گے تو پھر عذاب مہینہ، تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر، اور جو لوگ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں لوگوں کے دکھاوے کو۔ یہاں پھر ایک اور بات چھیڑ دی، یہ تم جو سیلفیاں بنا کر خرچ کرتے ہو، اور ایک چیک جو اس کی یہ سائز ہوتا ہے چیک کا، اس کو تم یوں اتنا بڑا سائز چیک کا بنا کر پھر فوٹوگرافی، اور یہ جو تمہارا مقصود ہوتا ہے، اس کے بھی تمہارے کئی آج مقاصد ہیں، تم اس سے کتنے ٹیکس چھپاتے ہو۔ کب تک لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکو گے کہ لوگ بے وقوف ہیں، لوگ نہیں سمجھتے؟ یہ آج ان حالات میں بھی، یعنی یہ جو وبا پھیل رہی ہے اور لوگ مر رہے ہیں،
کوئی بھوک سے مر رہا ہے، لوگوں کو صرف یہ پڑی ہے کہ میرا نام کیسے بول دیا جائے کہ میں نے یہ کام کر دیا ہے۔ سنو ان کے لیے رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے، والذین ینفقون، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال کو، رعاء الناس لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، شاید انہیں آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں۔ تم نے قیامت والے دن شاید اس کا اجر نہیں لینا، تمہیں اللہ پر ایمان، تم یہ سیلفی کی صورت میں اجر لے رہے ہو، وہ فوٹو، یہ تمہارا اجر تم نے برابر برابر کر دیا۔ ہزاروں روپے کا مال خرچ کیا اور فوٹو بنا کر اخبار میں دے کر تم نے اپنا اجر تو لے لیا ہے، وہ قیامت کے لیے بھی تو رکھو۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ شیطان لہو قرینا فساء قرینا، جس کا شیطان ساتھی ہو وہ کیا برا ساتھی ہے، یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطان آپ کو ابھارتا ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور ان کا کیا نقصان تھا اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے اور اس میں سے خرچ کرتے جو انہیں اللہ نے دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ انہیں خوب جانتا ہے۔ کیا نقصان تھا؟ اللہ کے لیے قیامت کے دن اجر و ثواب پانے کے لیے مال خرچ کرو، اور کوئی مقصد نہ کرو۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن انما الاعمال بالنیات، کل اعمال کا دار و مدار تو نیتوں کے اندر چھپا ہوا ہے، ذہنوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ مقصد تمہارا کیا ہے؟ مقصد نیکیوں کو ضائع مت کرو۔ فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے بڑھا دے گا۔ وہ پروردگار اگر اللہ کے لیے نیکی اتنی سی کر لی نا، چھوٹی سی نیکی کر لی اور کی اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، کسی غیر کے لیے نہیں، صرف ذات کے لیے، اپنے پروردگار کے لیے، اپنے مالک کی رضا کے لیے، اپنے خالق کی خوشنودی کے لیے کر لی، تو کہا یہ چھوٹی سی جو والی نیکی ہوگی تو کرے گا کیا پروردگار؟ کہا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، ہم اس کو اور بڑھا دیں گے، ہم اس کو میں اضافہ کر دیں گے، ہم اس میں وہ تھوڑا سا عمل تمہارا بڑا کر دیں گے۔ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنی طرف سے ہم تمہیں اجر عظیم دیں گے۔ یہ نیت اتنی بڑی چیز ہے۔ آئیے، ماہ رمضان المبارک ہے، مقدس پاک گھڑیاں ہیں، قبولیت کے لمحات ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس مہینے کی خیر، رحمت، برکت ہم سب کو عطا فرمائے، اور بالخصوص پروردگار عالم اس وبا سے تمام انسانیت کو نجات عطا فرمائے۔ پوری دنیا اس وقت ایک ذہنی کشمکش پریشانی میں مبتلا ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے، جس کے پاس مال و دولت ہے، وہ اس مہینے میں ویسے بھی مسلمان خرچ کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک براہ راست اپنا مال پہنچائیں، یہاں پہنچائیں، یہاں اپنے ہمسایوں کو دیکھیں۔ اس وقت برطانیہ میں بہت زیادہ لوگ وہ بے روزگار ہو گئے ہیں، گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، ان کے بہت سارے مسائل ہیں، بجلی، گیس، پانی کے بل ہیں، بہت ساری چیزوں سے جو یہاں کے رہنے والے بخوبی واقف ہیں۔ سفید پوش لوگ ہیں، ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ، وہ کماتے تھے اور کھاتے تھے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں چونکہ یہاں امام مسجد ہوں، خطیب مسجد ہوں، مجھے اندازہ ہے، اور تقریباً گزشتہ 10 سال سے برمنگھم میں ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ کتنے لوگ ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں، ایک دوسرے سے خیر و عافیت پوچھ رہے ہیں۔ جب وہ کوئی خیر و عافیت تک کوئی نہیں پوچھتا، کوئی کسی سے اگر سلام علیکم کرنے کا روادار نہیں ہے،
تو وہ کسی کی مدد کیا کرے گا؟ ایک دوسرے کی خیر و عافیت پوچھے، رابطہ کریں، اس کی ضرورت پوچھیں، ممکن ہے کہ اس کو آپ کی ضرورت ہو۔ اپنے شروع کہاں سے کریں؟ اپنے ہمسایوں سے کریں، اپنے ارد گرد سے کریں، پھر پاکستان میں آپ کے جو عزیز و اقربا ہیں ان لوگوں کی مدد کریں، جہاں تک ہو سکتا ہے آپ مدد کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنی صحت اور کا بہت زیادہ خیال رکھیں، ایسی خوراک سے اجتناب کریں جو خوراک آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ احتیاطی تدابیر جو بھی اس وقت ہمارے سامنے ہیں ان پر سختی سے عمل کریں۔ جو لوگ ٹیک اوے پر کام کرتے ہیں، سٹورز میں کام کرتے ہیں، وہ ضرور اس کو شور کریں کہ وہ ماسک استعمال کریں اور گلوز استعمال کریں۔ میں دوبارہ لوگوں کو کہوں گا اس کمپین کا حصہ بنیں کہ ماسک اور گلوز کا استعمال بہرحال یہ فائدہ مند ہے، یہ عام طور پر اس کو استعمال کیا جائے، چاہے آپ افیکٹڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ ہر صورت میں جو بندہ باہر نکلتا ہے، گھر کے باہر جب بھی نکلتا ہے، کسی سٹور میں ہے، سیکیورٹی کر رہے ہیں، سٹورز میں بیٹھے ہیں، جہاں بھی آپ کام کر رہے ہیں، بالخصوص جو فوڈ سٹور ہیں، وہ وہاں یہ فوڈ سٹور کے مالکان اور ٹیک وے کے مالکان اپنے ورکر، ڈیلیوری ڈرائیور، ان کے لیے یہ 100% شور کریں کہ وہ ماسک استعمال کریں اور گلوز استعمال کریں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔